بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے دن صبح ایک 70 سالہ بوڑھا سادھو اس علاقے میں داخل ہوا جہاں پر امیر سبکتگین کے سپاہی قائم زن تھے۔ مسلمان فوجیوں نے ایک ایسے شخص کو جو ظاہری وضاقتہ سے ہندو نظر آ رہا تھا اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سنبھل گئے۔ میرا نام نند لال ہے اور مجھے نظام شاہ نے بھیجا ہے۔ میں تمہارے سردار محمود سے ملنا چاہتا ہوں، بوڑھے سادھو نے پرجلال لہجے میں کہا۔ مسلمان سپاہی بوڑھے سادھو کو راجہ جے پال کا کوئی جاسوس سمجھ رہے تھے، مگر جب اس نے حضرت نظام شاہ کا نام لیا تو تمام سپاہی چونک اٹھے اور پھر فوراً ہی ایک فوجی نے محمود کو نند لال کی آمد کی خبر دی۔ محمود نے حیرت و خوشی کے ساتھ اس خبر کو سنا اور پھر اسے حضرت نظام شاہ کے الفاظ یاد آنے لگے۔ کل صبح ہمارا ایک دوست تمہارے پاس آئے گا۔ محمود کو محسوس ہوا جیسے حضرت نظام شاہ حالت بیداری میں اسے حکم دے رہے ہیں۔ اس تاثر کے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکلا اور بہت تیزی سے اس طرف روانہ ہو گیا جہاں نند لال ولی عہد غزنی کا انتظار کر رہا تھا۔ نند لال نے محمود کو آتے ہوئے دیکھا تو دیوانہ وار آگے بڑھا۔ سپاہیوں نے بوڑھے سادھو کو روکنے کی کوشش کی مگر محمود کا حکم سنتے ہی وہ اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ اسے مت روکو، یہ میرا دوست ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اس شخص کے استقبال کے لیے اپنے خیمے سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہوں؟ نند لال پاگلوں کی طرح محمود سے لپٹ کر رونے لگا۔ میرے مسیحا، تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں ایک بیمار بوڑھا ہوں؟ نند لال بار بار محمود کی پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیتا اور چیخنے لگتا۔ تو دیر سے آیا مگر آ تو گیا۔ محمود نے دوسرے سپاہیوں کے سامنے نند لال سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے بوڑھے سادھو کو لے کر اپنے خیمے میں آیا اور پھر بصد ادب و احترام نظام شاہ کے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، بزرگ اطمینان سے بیٹھے اور مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا، نند لال نے کہا۔ فی الوقت میں تمہیں ایک بہت اہم خبر دینے آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ محمود ہمہ گوش ہو گیا۔ راجہ جے پال کا لشکر جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں کچھ فاصلے پر پانی کا صاف چشمہ بہہ رہا ہے۔ سادھو نند لال بڑے رازدارانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، تم آج ہی اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دو کہ وہاں پہنچ کر اس چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دیں، پھر اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سادھو نند لال کی بات سن کر محمود حیران رہ گیا۔ بزرگ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ آپ کی گفتگو سمجھنے سے میرا دماغ قاصر ہے۔ ولی عہد غزنی شدید تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بوڑھے سادھو نند لال نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جلدی کرو، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ محمود کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نند لال کے منصوبے کی وضاحت سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر میں جا رہا ہوں، بوڑھے سادھو نے بے نیازی کے انداز میں اپنے کندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا میں ان کے حکم کے مطابق حاضر ہوا تھا مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ یہ کہہ کر نند لال واپس جانے کے لیے چند قدم آگے بڑھا۔ محمود کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی اور سماعت میں حضرت نظام شاہ کے الفاظ گونجنے لگے، محمود تمہارے پاس ہمارا ایک دوست آئے گا، تم اس کی بات بہت غور سے سننا۔ حضرت نظام شاہ کے الفاظ یاد آتے ہی محمود آگے بڑھا اور نند لال کی ابا کا دامن پکڑ لیا۔ بزرگ مجھ سے اس طرح ناراض ہو کر نہ جائیں۔ ولی عہد غزنی کے لہجے میں التجا تھی، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ اس عجیب و غریب صورتحال کو پوری طرح سمجھ لوں۔ نند لال آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، پھر اس نے پلٹ کر محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں تم سے ناراض تو ہو ہی نہیں سکتا میرے مسیحا۔ بوڑھے سادھو کے لہجے سے ولی عہد غزنی کے لیے بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں اور اس چشمے کا کیا راز ہے؟ میں تمہارے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا مگر ابھی نہیں، فی الوقت میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو۔ بوڑھا سادھو محبت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، مگر یہ کیسے ہوگا؟ نوعمر محمود بوڑھے نند لال کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا۔ پانی کے چشمے میں ذرا سی غلاظت ڈال دینے پر جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بچے تم انتہائی قیمتی وقت پر بات کر رہے ہو۔ سادھو نند لال نے ایک بار پھر بہت پیار سے محمود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالآخر ولی عہد غزنی اس بوڑھے شخص کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا جسے حضرت نظام شاہ نے اپنا دوست کہہ کر پکارا تھا۔ جب راجہ جے پال کا لشکر پانی کے چشمے کے قریب ٹھہرا ہوا ہے تو یقیناً وہاں دشمن سپاہیوں کا اجتماع ہی ہوگا۔ محمود نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس صورت میں میرے سپاہی وہاں کس طرح پہنچیں گے؟ ولی عہد غزنی کے ذہن میں بیک وقت کئی اندیشے سر ابھارنے لگے تھے۔ بہرحال یہ خطرہ تو تمہیں مول لینا ہی پڑے گا، سادھو نند لال نے جواباً کہا۔ اگر کوئی فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے چند سپاہیوں کی قربانی دے دی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔
جب راجہ جے پال چشمے کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے گرد سخت ترین پہرا بھی لگایا ہوگا۔ محمود نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا، بوڑھے سادھو نند لال نے تیز لہجے میں کہا۔ راجہ جے پال پتھر کے مجسموں کو پوجتا ہے اور ایک بت پرست پانی کے اس چشمے کی حقیقت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ محمود کو اس انکشاف پر شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس کے خیال میں سادھو نند لال خود بھی بت پرست تھا اور ایک بت پرست دوسرے بت پرست کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ محمود نند لال سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر ٹال گیا کہ کہیں بوڑھا سادھو دوبارہ ناراض نہ ہو جائے۔ دراصل محمود نند لال کی ناراضگی سے نہیں بلکہ حضرت نظام شاہ کی ناراضگی سے ڈرتا تھا، اس سے خاموشی سے اس کی یہ عجیب و غریب پر اسرار گفتگو سنتا رہا۔ پھر طویل غور و فکر کے بعد یہ طے پایا کہ محمود کے فوجیوں کا ایک دستہ رات کے اندھیرے میں سفر کرے گا، پھر طلوع آفتاب سے قبل اپنا کام کر کے واپس لوٹ آئے گا۔ نہیں، تمہارے فوجی اس انداز میں اپنی مہم پر روانہ نہیں ہوں گے۔ اچانک سادھو نند لال نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پھر کس طرح میرے بزرگ؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے سپاہی خانہ بدوشوں کے لباس میں سفر کریں گے، سادھو نند لال نے محمود کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے فوجی بظاہر غریب مسافر نظر آئیں گے، لیکن وہ اندرونی طور پر پوری طرح مسلح ہوں گے کہ اگر مقابلے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ لوگ اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس نہ کریں۔ اگرچہ سادھو نند لال کی تمام باتیں انتہائی پراسرار تھیں، لیکن پھر بھی محمود نے 50 سپاہیوں پر مشتمل ایک مختصر سا فوجی دستہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ محمود اپنے نائب سپہ سالار حسام ترک اور سادھو نند لال کے ساتھ رات بھر جاگتا رہا۔ حسام ترک بوڑھے نند لال کو راجہ جے پال کا جاسوس سمجھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ محمود کے سامنے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر سکے۔ بالآخر نصف شب کے قریب سادھو نند لال نے محمود کے سپاہیوں کو چشمے تک جانے کا راستہ بتایا اور پھر یہ 50 مجاہدین اسلام رات کے اندھیرے میں اپنی زندگی کے سب سے عجیب و غریب محاذ پر روانہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ پانی کے چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر جنگ کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ غرض اپنے ذہنوں میں شدید الجھن لیے محمود کے یہ جان نثار سپاہی آہستہ روی کے ساتھ چشمے کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں مجاہدین اسلام کے گھوڑے اتنی سست رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے جیسے وہ کسی پسندیدہ چراگاہ میں گھاس پر منہ مارتے ہوئے رینگ رہے ہوں۔ محمود کے سپاہیوں کا منصوبہ یہی تھا کہ شب کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی تیز آواز نہ ابھرے اور وہ سکون و احتیاط سے یہ دشوار سفر طے کر سکیں۔ اندھیرا ہونے کے سبب جاں فروشوں کا یہ مختصر سا قافلہ راستے سے بھٹک گیا۔ پھر جب صبح کے دھندلکے میں سپاہیوں کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ان پہاڑیوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا جن کی نشاندہی سادھو نند لال نے کی تھی۔ انہی پہاڑیوں کے درمیان وہ مخصوص چشمہ بہہ رہا تھا۔ تمام سپاہی کچھ دیر تک کھلے میدان میں حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر انہیں کچھ فاصلے پر ایک کسان نظر آیا جو منہ اندھیرے اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی اور کسان کے قریب پہنچے۔ کسان اجنبی سواروں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محمود نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم پریشان نہ ہو، ہم غریب لوگ مسافر ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ مقامی کسان شدید حیرت کے ساتھ اجنبیوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ ان مسافروں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی بہت دیر بعد محمود کے سپاہی بڑی مشکل سے اپنا مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ ملتان کے مقامی کسان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اس چشمے کا پتہ بتایا جو وہاں سے تقریباً 4-5 میل دور تھا۔ محمود کے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور تیز رفتاری کے ساتھ کسان کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہو گئے۔ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا اور دن کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے محمود کے سپاہیوں نے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ وہ جلد از جلد مطلوبہ چشمے تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ پھر اندازاً نصف گھنٹے کے بعد محمود کے سپاہی ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جن کے درمیان یہ عجیب و غریب چشمہ موجود تھا۔ مجاہدین اسلام کی منزل نزدیک تر تھی، مگر اچانک ایک پہاڑی کی اوٹ سے راجہ جے پال کے سپاہیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا۔ یہ سپاہی تعداد میں کوئی 150-200 کے قریب تھے اور اپنے فرما روا کے حکم کے مطابق اس علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجاہدین اسلام کو رک جانا پڑا۔ اگرچہ محمود کے سپاہی خانہ بدوشوں کے لباس میں سفر کر رہے تھے، لیکن ان کے شگفتہ و شاداب چہرے، تیکھے نقوش و نگار کشادہ پیشانی اور مخصوص وضع کی داڑھیاں دیکھ کر ایک عام انسان بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور ہی ملک کے باشندے ہیں۔ راجہ جے پال کے سپاہیوں نے یہی قیاس کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ اپنے دشمن کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر محمود کے سپاہی بھی سنبھل گئے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، شاید دشمن نے ہمیں پہچان لیا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ کہ اب یہ کام ایک خون ریز مار کا آرائی کے بغیر انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اتنی دیر میں راجہ جے پال کے سپاہی مجاہدین اسلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ راجپوت فوجیوں کے نگراں نے چیخ کر کہا۔
محمود کے سپاہیوں کے لیے دشمنوں کی زبان اجنبی تھی، اس لیے وہ بس اندازہ ہی کر سکتے تھے راجہ جے پال کے آدمی ان سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہم شکستہ حال مسافر ہیں اور پانی کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں، محمود کے ایک سپاہی نے جواباً کہا اور ہاتھ کے مختلف اشاروں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ راجپوت سپاہی اجنبی مسافروں کی دلیل سے مطمئن نہ ہو سکے۔ تمہیں راجہ جے پال کے سامنے پیش ہونا ہوگا، راجپوت سپاہیوں کے نگراں نے چیخ کر کہا۔ سمراٹ کی اجازت کے بعد ہی تم لوگ یہاں سے منزل کی طرف جا سکتے ہو، ورنہ تمہاری ساری زندگی قید میں گزرے گی یا پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ محمود کے سپاہی راجپوت فوجیوں کی گفتگو کا صحیح مفہوم سمجھنے سے عاجز تھے، مگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے اور وہ آزادانہ طور پر اپنے خیموں کی طرف لوٹ کر واپس نہیں جا سکیں گے۔ مجبوراً انہوں نے بوسیدہ آباؤں کے نیچے سے اپنی شمشیریں نکالی اور راجپوت سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم اپنا کام مکمل کرو، محمود کے سپاہیوں نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم وہ غلاظت چشمے میں ڈال دو اور یہاں سے نکل کر تمام صورتحال سے سردار محمود کو باخبر کر دو۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے زیر نہیں ہوں گے، کچھ دیر بعد ان لوگوں کی مدد کے لیے تازہ فوجی کمک آ پہنچے گی اور ہم سب کے سب محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری یہاں قبریں ہی بنیں گی۔ بہرحال تم ہمارے سردار محمود سے کہہ دینا کہ آپ کے جان نثاروں نے اپنے عہد پورے کیے۔ چند لمحوں کے لیے تو راجپوت سپاہی سمجھ ہی نہ سکے کہ خانہ بدوش مسافر کیا چاہتے ہیں، مگر جب انہوں نے اجنبیوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو وہ بھی سنبھل گئے اور پھر دونوں گروپوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ محمود کے سپاہی بڑے جارحانہ انداز میں حملے کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح جلد از جلد جے پال کے یہ 150-200 سپاہی لقمہ اجل بن جائیں اور برہمن حکمران کی طرف سے کوئی تازہ دم کمک نہ پہنچ سکے۔ راجپوت سپاہی بھی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن محمود کے سپاہیوں کے حملوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام نے پہلی ہی یلغار میں 50-60 راجپوت سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس دوران آگے بڑھ کر محمود کے ایک سپاہی نے گھوڑے کا تھوڑا سا فضلہ پانی کے اس چشمے میں ڈال دیا۔ غلاظت پڑتے ہی آن کی آن میں سرد ہوائیں چلنے لگیں اور آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے۔ پھر یکا یک چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بجلی اتنی زور سے کڑکنے لگی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس آفت ناگہانی سے گھبرا کر راجپوت سپاہی اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ محمود کے فوجیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں اور اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ پڑے۔ تاریکی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تھوڑے سے فاصلے کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ محمود کے سپاہی بس اندازے سے اپنے خیمہ گاہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، سرد ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی کڑکنے لگی تو سادھو نند لال نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں محمود سے کہا، تمہارے آدمیوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب بہت جلد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ محمود نے سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میرے آدمی اپنا کام پورا کر چکے ہیں؟ یہ موسمی انقلاب اس بات کی علامت ہے کہ پانی کے چشمے میں غلاظت ڈالی جا چکی ہے۔ سادھو نند لال کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک موجود تھی، جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا ہو۔ اس موسمی انقلاب سے جنگ کے فیصلے کا کیا تعلق ہے؟ محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا۔ تم دیکھتے رہو میرے مسیحا، نند لال نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بگڑا ہوا موسم کچھ دیر بعد راجہ جے پال اور اس کے سپاہیوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ لوگ تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ محمود کی حیرت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پانی کے ایک چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر موسمی تغیر پیدا ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا جانے یا تیز ہوائیں چلنے سے راجہ جے پال کو شکست بھی ہو سکتی ہے۔ محمود کے لیے یہ دونوں انکشافات بڑے حیران کن تھے۔ بزرگ، معاف کیجیے گا کہ یہ ساری باتیں میری عقل سے بالاتر ہیں۔ محمود کے لہجے میں شدید الجھن تھی، مگر پھر بھی اس نے نند لال کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ تم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ بگڑا ہوا موسم راجہ جے پال کے سپاہیوں کے لیے کیسی تباہیاں لائے گا۔ سادھو نند لال کے ہونٹوں پر واضح تبسم موجود تھا، جیسے وہ اپنی ہی قوم کی شکست و بربادی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ سادھو نند لال نے محمود غزنوی سے جو کہا کیا واقعی ویسے ہی ہوا؟ کیا واقعی چشمے میں غلاظت ڈالنے سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا؟ آگے کیا واقعات رونما ہوئے یہ آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔